السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن MNSQEs ان پاکستان. منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن MNSQEs ان پاکستان یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن جو اس وقت 2016 میں انجینئر بلیغ الرحمان تھے، جو کہ اس وقت موجودہ گورنر پنجاب ہیں، ان کی سربراہی میں انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس IPEMC نے اس ڈاکومنٹ کو اپروو کیا فیب 10 سے 11 فیب 2016 اسلام آباد میں. یہ ڈاکومنٹ بیسیکلی ہمیں فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے ان 7 اسٹینڈرڈز کی کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں 7 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آگے جا کے ابھی ہم دیکھیں گے، ان کا منیمم لیول کون سا ہوگا. نیشنل پلان آف ایکشن 2013 میں اسٹیبلش ہوا. پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا، ڈیولپ کیا. اس کا فوکس جو تھا وہ پاکستان کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں مسنگ فیسلٹیز کی پروویژن، انرولمنٹ، آؤٹ آف اسکول بچوں کی انرولمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ویژن 2025 تھا جو کہ میری بک میں مینشن ہے زون آف ایجوکیشن فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایڈیشن میں. ویژن 2025 اور اس کی اچیومنٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDG 4 کی اچیومنٹ اس نیشنل پلان آف ایکشن کا فوکس تھا. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے انجینئر بلیغ الرحمان کی سربراہی میں یہ ڈاکومنٹ اپروو کیا، جس میں 7 اسٹینڈرڈز بتائے گئے. یہ 7 اسٹینڈرڈ جو ہے کون سے ہیں ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل اسٹینڈرڈ فار لرنر، اسٹینڈرڈ فار کریکولم، اسٹینڈرڈ فار ٹیکسٹ بک اینڈ ادر لرننگ مٹیریلز، اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز، اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ، اسٹینڈرڈ فار ارلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ فار اسکول انوائرمنٹ. یہ 7 اسٹینڈرڈ تھے. اب یہاں پہ 2 باتیں کی گئی ہیں، منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ، یعنی پہلی بات اسٹینڈرڈ کی بات کی گئی ہے اور دوسری کوالٹی کی. تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے واٹ از کوالٹی اینڈ واٹ از اسٹینڈرڈ. کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن دیٹ از میننگ فل، ریلیونٹ اینڈ ریسپانسو ٹو دا نیڈ آف انڈیویجولز اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول از ناؤن ایز کوالٹی ایجوکیشن. وہ تعلیم جو بچوں کی اور سوسائٹی کے لیے رسپانسو ہو، یعنی تمام جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، نیڈ ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کو فلفل کر رہی ہو، وہ ایجوکیشن کیا کہلائے گی؟ کوالٹی ایجوکیشن کہلائے گی. ایجوکیشن فار IFA گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ 2005 نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق، ان کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن کے 2 پرنسپلز ہوتے ہیں. فرسٹ پرنسپل ہے It identifies the learner's cognitive development as major explicit objective of educational system. یعنی لرنر کے جو کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کا پہلا فوکس کوالٹی ایجوکیشن کا کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ سیکنڈ ون جو ہے اٹ emphasize educational role in promoting the values and attitude of responsible citizen in nurturing creative and emotional development. یعنی پہلی بات کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہو رہی ہے اور دوسری بات افیکٹو ڈومین کی ہو رہی ہے، بچوں کے اندر ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں یا کسی بھی سسٹم میں کوالٹی ایجوکیشن کے جو ہیں وہ 5 کمپوننٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پھر ہم اسکول جو کہ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایلیمنٹس آف کوالٹی ایجوکیشن میں اور سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہوں گے، پھر ہم لرنرز کو دیکھیں گے، پھر ہم لرننگ انوائرمنٹ کو دیکھیں گے کس طرح رکھا جائے گا، پھر ہم کنٹینٹ کو دیکھیں گے، اور اینڈ پہ ہم پروسیسز کو دیکھیں گے کہ جن پروسیسز کے تھرو کوالٹی کو انشور کیا جائے گا. امپلیمنٹیشن سائیکل جو ہے اس کوالٹی ایجوکیشن کا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، سب سے پہلے ہم پالیسی بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پھر ہم انوویٹو اور کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں، یعنی ایکشنز لیتے ہیں، پلاننگ، پھر ایکشن، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے، اور اینڈ پہ ایویلویشن. 4 جو ہے اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی سائیکل کے. اس کے بعد اسٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ بیسیکلی وہ ڈاکومنٹ ہیں یا یہ وہ سیٹ آف اسپیسیفیکیشن، پروسیجر یا گائیڈ لائن ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ایمز کو کیسے انشور کر سکتے ہیں، یا جو کوالٹی ہے یا ریلائبلٹی ہے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کی وہ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں. Document that set out specification, procedures and guidelines that are designed with the aim of ensuring appropriate quality and reliability of product or services. Standard make it possible to evaluate, compare the products, processes and or other services for which they have been developed. Standard provide the basis of the determine and direction
اینڈ پرپز آف دا پروڈکٹس اینڈ پروسیسز ٹو اچیو دا ڈیزائر آؤٹ کم. یہ 3-4 ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں, آپ کو ان میں سے جو ایزی لگے آپ دیکھ لیں. 3 ٹائپس ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ کی کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں. سب سے پہلے ان پٹ اسٹینڈرڈ, پھر پروسیس اور آؤٹ کم. ان پٹ میں جو جیسے اب ٹیچنگ لرننگ ہے تو ٹیچنگ ایک ان پٹ ہے, ٹھیک ہے. جو پروسیسنگ جو ڈاکومنٹس ہیں, پلاننگ ہے, کریکولم ہے, انوائرمنٹ ہے, یہ ساری ان پٹس ہیں. پروسیسنگ جو ہے وہ ٹیچنگ ہے, اور آؤٹ کم بچے کی لرننگ ہے. تو 3 جو ہے یہ ان پٹ ہوتے ہیں, 3 اس کے ٹائپس ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ کے, ان پٹ, پروسیس اینڈ آؤٹ کمز. اب جو 7 اسٹینڈرڈز ڈسکرائب کیے گئے ان کو ہم 5 بیسک ڈیفینیشنز میں ویسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان 7 اسٹینڈرڈز کو. وہ 5 بیسک جو ہیں ان میں اسٹینڈرڈ فار لرنر ہے, اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ہے, اسٹینڈرڈ فار کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک ہے, اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ اور اسٹینڈرڈ فار انوائرمنٹ ہے. اب اس میں اگر ہم 7 اس کی کیٹیگریز کریں تو ہم اس میں سے 2 الگ کر لیتے ہیں. فرسٹ ون جو ہم کہتے ہیں کہ ای سی یا ارلی چائلڈہڈ جو ایجوکیشن ہے, یہ بھی ایک الگ سے اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو بھی ہم کریکولم سے الگ کر کے بھی اس کو ایک اسٹینڈرڈ لے لیتے ہیں. ویسے 7 اسٹینڈرڈ ہیں لیکن 5 میجر کیٹیگریز ان کی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ فار لرنرز کی. لرنر کریٹو, کنسٹرکٹیو, کمیونیکیٹو, ریفلیکٹیو ہونا چاہیے. لرنر جو ہے انکوائری تھنکنگ, کریٹیو تھنکنگ سکلز, کریٹیکل تھنکنگ سکلز یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ اپنی لرننگ سے کنکلوژن ڈرا کرے, وہ اپنے جو ڈیسیجن خود لے, وہ اپنے نالج کو نیو سچویشن میں اپلائی کرے, وہ اپنا نیو نالج خود کریٹ کرے. وہ کسی بھی کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کسی بھی گلوبل ایشو کے حوالے سے وہ کمپیٹ کرنے یا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پارٹیسپیٹ کرے, اس میں وہ اپنی پرسنل گروتھ کو پرسو کرے, وہ اپنا نالج دوسروں کے ساتھ شیئر کرے, پروڈکٹیو ہو سوسائٹی کے لیے, ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے وہ پروڈکٹیو سٹیزن ہو, وہ ہیلدی لیونگ جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی فالو کریں. یہ تو اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے ہاں کس کے, لرنر کے. اس کے بعد اسٹینڈرڈ فار کریکولم ہے. کریکولم نیشنل ہارمونی کو دوسرا اسٹینڈرڈ ہے, نیشنل ہارمونی کو, یونٹی کو, سوشل کوہیژن اور گلوبل سٹیزن شپ کو پروموٹ کرے. یہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو, اپلیکیشن کو اور نالج کی کریشن کو فوکس کرے. یہ بچے کی انیٹ اور ان بلڈ جو پوٹینشلز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے. بچے کے اندر ریفلیکٹیو, کولیبریٹیو, ڈیموکریٹک سٹیزن شپ کی جو ویلیوز ہیں وہ انکلکیٹ کرے. ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز جو ہوتی ہیں جیسے ریزننگ ہے, ایویلویشن ہے, سنتھسس ہے, ان چیزوں کو, کریٹیکل تھنکنگ ہے, انکوائری, ان چیزوں کو پروموٹ کرے. لیٹسٹ ٹرینڈز کو مرج کرے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرے. اور اسیسمنٹ, ورائٹی آف اسیسمنٹ ٹیکنیکس جو ہے یہ اسٹریٹجیز یہ سجیسٹ کرے. اور کریکٹر بلڈنگ, ہولسٹک ڈیولپمنٹ انڈیویجول کی, اس کو فوکس کرے. اور سب سے میجر جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. دین اسٹینڈرڈ فار ٹیکسٹ بک, یہ کریکولم کے ساتھ الائن ہونی چاہیے. یہ ہارمنی, یونٹی, یہ وہی ہیں ساری چیزیں جو ہم نے اوپر کریکولم میں دیکھی ہیں. جینڈر بائس نہ ہو, ہماری اسٹینڈرڈ جو ٹیکسٹ بک ہیں جینڈر بائس نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ایریاز کے جو لوکل ہیں, اربن ہیں, رورل ہیں, میل ہیں, فیمیل ہیں, تمام کے ایشوز کو ایڈریس کرے, تمام طرح کی سوسائٹیز کو اٹریکٹ کرے. اٹریکشن, انٹرسٹنگ اور انگیجمنٹ, یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لرنرز کے لیے اس میں امپورٹنٹ ہیں. اتھینٹک ٹیکسٹ ہونا چاہیے اس کا. ورائٹی آف اسیسمنٹ اپرچونیٹیز دے اور ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ ورائٹی آف انسٹرکشنل ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کر سکے. تو یہ وہی ساری ہیں تقریباً. اس کے بعد اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ہیں. ٹیچرز کے 10 اسٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز بھی کہتے ہیں, NPSTs. یہ NPSTs 2009 میں جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے تھے. یہ 10 ہے ٹوٹل کہ ٹیچر کو سبجیکٹ میٹر کا نالج ہونا چاہیے, ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز, انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز, اسیسمنٹ, لرننگ انوائرمنٹ, افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ یوز آف ICT, کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ, CPD اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ, ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ اور فارن لینگویج. تو یہ 10 اسٹینڈرڈ ہیں. ہر اسٹینڈرڈ کے فردر 3 جو ہے اس کی کمپوزیشن میں 3 چیزیں شامل ہیں, کوگنیٹو ڈومین, افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومین. یعنی نالج, ہر اسٹینڈرڈ کا نالج بھی ہونا چاہیے ٹیچر کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز انکلکیٹ کرنی ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے, اور پریکٹیکل بچے کو بنانا ہے تو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. دین ہے اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ. اسیسمنٹ جو ہے اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے, یہ اس کے اسٹینڈرڈز ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ پروسیجر یوز کیے جانے چاہیے اسیسمنٹ کے لیے. اسیسمنٹ ویلڈ اور ریلائبل ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ SLO سے
پتہ ایس ایل اوز کو میئر کرے اسیسمنٹ ہماری. اپروپریٹ یوز آف آئی سی ٹی ہونا چاہیے اسیسمنٹ میں, آئی سی یعنی کمپیوٹر کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, اسیسمنٹ جو ہے وہ آؤٹ کم بیسڈ ہونی چاہیے, اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. دین ہے ارلی لرننگ انوائرمنٹ. 7 ایریاز ہیں ای سی کے یا ارلی لرننگ انوائرمنٹ کے, پری پرائمری ایجوکیشن کے. اس میں پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ, لینگویج لٹریسی, بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹ, ورلڈ اراؤنڈ اس, ہیلتھ اینڈ ہائیجین, سیفٹی, کریٹیو آرٹس, فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ ساری چیزیں میں ان کو اس لیے شارٹ کٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ یہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ ڈسکرائب کی ہوئی ہیں. این پی ایس ٹیز ہیں یا ای سی کے 7 ایریاز ہیں. باقی جو نیو چیزیں تھیں ان کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیا ساتھ. یہ لاسٹ پوائنٹ دیکھنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کو اگر یہ ساری چیزیں بک کی شکل میں چاہیے, اسی طرح کے اور بھی امپورٹنٹ جو ٹاپکس یا کانسیپٹس ہیں, تو آپ جو ہے یہ میری جو بک ہے زون آف ایجوکیشن, یہ ایک کوالٹی گائیڈ ہے جس میں تمام کی تمام چیزیں جو انٹرویو میں سوال پوچھے گئے ہیں لاسٹ ایئر وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. اگر آپ نے یہ بک پرچیز کرنی ہے 033280559005 اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ اپنا ایڈریس بھیجیں, آپ کو کتاب 3 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کے ہوم ایڈریس پہ موصول ہو جائے گی. زون آف ایجوکیشن اس کا 2nd ایڈیشن 2022 اس وقت چل رہا ہے, تو یہ بک جو ہے انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. لاسٹ اسٹینڈرڈ ہے اسٹینڈرڈ فار اسکول لرننگ انوائرمنٹ. آپ لرننگ انوائرمنٹ میں 3 طرح کے کمپوننٹس آتے ہیں, فزیکل ایلیمنٹ, سائیکو سوشل ایلیمنٹس اور سروس ڈیلیوری. یہ اسٹینڈرڈ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ چیزیں MNSQs میں بتائی گئی ہیں. فزیکل ایلیمنٹ میں اسکول کی فیسلٹیز, واش روم ہونے چاہیے, کلاس روم ہونا چاہیے, فرنیچر ہونا چاہیے, ڈیسک بینچ ہونا چاہیے, کلاس کا سائز نارمل ہونا چاہیے, باؤنڈری وال ہونی چاہیے, پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے, یعنی یہ ساری چیزیں, اسکول فیسلٹی, اسکول انفراسٹرکچر, کلاس روم سائز. سائیکو سوشل ایلیمنٹس میں اسکول کا انوائرمنٹس ہیلدی ہونا چاہیے, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا اسٹوڈنٹ سپورٹیو ہونا چاہیے, ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے وہ ارریشنل ہونا چاہیے, اسکول کی پالیسیز جو ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے, کمیونٹی سینٹرڈ ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. لاسٹ لائن ہے سروس ڈیلیوری. تو جو سروس پرووائڈ کی جائیں اس میں بیسک ہیلتھ سروس بھی لازمی شامل ہونی چاہیے کسی بھی اسکول انوائرمنٹ میں. تو یہ تھا منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن. یہ آپ کو کسی بھی اور پبلک بک میں یا ویب سائٹ پہ یہ چیز آپ کو یہ ڈاکومنٹ نہیں ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. لاسٹ ٹائم بھی انٹرویو میں اس سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے گئے تھے, اس اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے NPSTs کے. کل بھی میں نے اپنے فیس بک پیج جو ہے وہ زون آف ایجوکیشن کے نام سے جو ہے اس پہ کویسچن کیا ہے اسی کے بارے میں, تو اکثر نے کہا کہ 10 اسٹینڈرڈ ہیں. وہ 10 اسٹینڈرڈ صرف ٹیچرز کے لیے ہیں, باقی اسٹینڈرڈز بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. تو اس لیے یہ سارے اسٹینڈرڈ جو ہے آپ ایک نظر آپ ان کو لازمی دیکھ لیں تاکہ انٹرویو میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو سارے نہیں تو ایٹ لیسٹ 2-3 جو ہے اسٹینڈرڈ آپ بتا سکیں. NPSTs آپ نے سارے یاد رکھنے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.